المصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے کون مقبول ہے کون مردود ہے بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے مجھ سے قبل آپ نے بہت ہی خوبصورت گفتگو حافظ صاحب سے بھی سماعت فرمائی اور میرے قابل قدر ہر دل عزیز شخصیت سید عامر نجیب صاحب نے رب کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں میں انہی کے تسلسل کو آگے بڑھاتے ہوئے کچھ باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں قرآن کی نسخے کو آپ لیتے ہیں اور اس کا پہلا پیج نکالتے ہیں توجہ میری طرف رکھیں یہ کام ہوتے رہیں گے میں نے 2-4 باتیں آپ سے کرنی آپ ان اور آپ کو دیکھیں گے پہلے پیج پر اللہ کے 99 نام موجود ہیں ان کی فضیلت کیا ہے پیارے نبی نے جنت کی بشارت سنائی ہے اس بندے کو جن ناموں کو یاد کر لیتا ہے ان ناموں کو آپ پڑھیں گے تو ان ناموں میں آپ کو رب نام نہیں ملے گا اللہ ذاتی نام ہے باقی صفاتی نام ہے رب نہیں ملے گا جبکہ اللہ کے بعد سب سے زیادہ قرآن میں اللہ کی جس خوبی کا تذکرہ ہوا ہے وہ رب ہے میں انشاءاللہ آپ کے سامنے قرآن کی وہ آیات وہ مقام آپ کے سامنے رکھوں گا ان 99 ناموں میں رب نہیں ہے تقریباً 900 سے زیادہ مرتبہ اللہ نے قرآن میں واحد کے طور پر اس صفت کا تذکرہ کیا ہے اور 4 مرتبہ اللہ نے جمع کے ساتھ لکھے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ اربابا رب کی جمع ہے 4 مرتبہ قرآن میں یہ جمع کے ساتھ آیا ہے رب جو اللہ کی صفت ہے نا یہ خوبی اللہ کو بڑی پسند ہے عامر نجیب صاحب نے تذکرہ کیا کہ ہم ایک ایسے عالم سے گزر کے آئے ہیں جہاں رب نے آدم علیہ السلام کی اولاد کی ساری روحوں کو اکٹھا کر کے سوال کیا تھا کہ الست بربکم
نہ الہ، نہ خالق، نہ مالک، ایک خوبی کا تذکرہ کیا کہ الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں ہوں؟ ہم نے سامنے گواہی دی۔ یہ ابتدا آپ نے یاد رکھنی ہے، اور زندگی کے قدم قدم پر رب کی خوبی کا تذکرہ ہوگا۔ رب العالمین فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان بتانا وہ کون سی ایسی چیز ہے جس نے تیرے رب کے بارے میں تجھے غافل کر دیا ہے، تیرے کریم رب کے بارے میں۔ کون سا کریم رب؟ اللہ جل شانہ نے آگے فرمایا الذی خلقک فسواک فعدلک، وہ رب جس نے تجھے تخلیق کیا ہے۔ مفردات میں امام راغب رحمہ اللہ نے رب کا معنی کیا۔ ایک رب کا معنی ہم قرآن میں پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس ذات کے لیے، اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا۔ یہ اس کا معنی پورا نہیں ہے۔ امام راغب رحمہ اللہ فرماتے ہیں انشاء الشیء حالا فحالا الی حد الکمال، ایک مرتبہ دوسری مرتبہ مراتب سے گزار کر اللہ اس کو حد کمال تک لے کے جاتا ہے۔ انسان کی تخلیق کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا انسان پر ایسا وقت نہیں گزرا کہ اس کا نام و نشان نہ تھا، اس کا ذکر نہ تھا، پتہ ہی نہیں تھا۔ پھر اللہ جل شانہ فرماتے انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ، پانی کے قطرے سے ہم نے اس کی تصویر بنائی ہے۔ ماں کے پیٹ میں پانی کا قطرہ ہے، رب نے اس قطرے پانی کے قطرے کو خون بنایا، خون بننے کے بعد گوشت کا لوتھڑا بن گیا، جب لوتھڑا بنا تو رب العالمین نے اس میں ہڈیوں کو جوڑ دیا، 4 مہینے گزرے تو رب العالمین نے اس میں روح ڈال دی۔ جب روح ڈلی تو اسے بھوک بھی لگنے لگ گئی، اسے پیاس بھی لگنے لگ گئی۔ 3 اندھیرے ہیں، 3۔ ماں رات کا اندھیرا ہے، ماں کے پیٹ کا اندھیرا ہے، رحم کا اندھیرا ہے، جھلی ہے، اس جھلی میں رب نے تصویر بنائی ہے۔ جگہ ایسی ہے جہاں کوئی دسترس نہیں ہے، بول سکتا نہیں، ہاتھ، ہاں بابا جی، ہاتھ اٹھا سکتا ہے؟ ہاتھ اٹھا سکتا نہیں، بول سکتا نہیں۔ یہ بندہ کہتا ہے رب میری سنتا نہیں ہے۔ نماز پڑھنے آتے ہیں، رکوع سے سر اٹھاتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ کیا پڑھتے ہیں؟ ذرا پڑھو تو صحیح یار۔ سمع اللہ، کبھی اس کا معنی پتہ کیا معنی ہے؟ سمع اللہ، اللہ نے سن لیا۔ اور یہاں مسجد میں آ کے، مسجد میں آ کے کھڑا ہو کہتا ہے اللہ نے سن لیا، باہر نکل کے کہتا سنتا نہیں ہے۔ مسجد میں کہتا ہے سن لیا، مسجد سے باہر نکلا تو کہتا میرا رب کہاں سنتا ہے؟ رب کہتے کسے ہیں؟ 4 ماہ کے بعد اللہ کریم نے اس میں روح ڈال دی، بھوک لگنے لگی، پیاس لگنے لگی، ہاتھ اٹھا نہیں سکتا، بول نہیں سکتا۔ جو اس بچے کی رمزوں کو سمجھ کے اس کی خوراک کے بندوبست کرتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے رب کہتے ہیں۔
جو اس کی رمزوں کو وہاں جانتا ہے۔ خوراک کا بندوبست جس خون کا کیا جو جس سے تو میں نفرت کرتی ہیں، گندا خون ہے، رب العالمین نے ایسی فلٹریشن کیا ہے، اس کی خوراک بنا دی، نالی لگ گئی، ناف کے ذریعے رب العالمین بچے کی خوراک دیتا ہے۔ دنیا میں وجود آیا، گھر والے کھڑے ہیں، رشتہ دار عزیز و اقارب مسکرا رہے ہیں، بچہ رو رہا ہے، بچہ رو رہا ہے۔ بچہ زبان حال سے کہتا ہے اللہ ماں کے پیٹ میں تو نے ایک خوراک کی نالی لگائی تھی، ان ظالموں نے دنیا میں آتے سب سے پہلے کاٹ دی، وہ جو خوراک کی نالی تو نے لگائی تھی انہوں نے کاٹ دی، اب میرا کیا بنے گا؟ رب العالمین فرماتا ہے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ایک راستہ انہوں نے کاٹا جو میں نے تمہیں دیا تھا۔ رب العالمین فرماتا ہے ایک کے بدلے میں نے تمہیں کتنے، اب بولو تو صحیح، دم کرانے آئے مولوی صاحب بیٹھے دم کریں گے، میں تو وہ بندہ ہوں جو مجمع کو بھی بلاتا ہوں، میرے ساتھ بات کریں گے، پتہ تب چلے گا، سمجھ تب آئے گی۔ کتنے راستے دیے؟ 2، ایک محروم ہوا تو 2 دے دیے۔ 2 سال گزرنے کے بعد والدین نے پروگرام بنایا یہ 2 راستے بھی روک دیے جائیں، یہ زبان حال سے اپنے رب سے مخاطب ہوتا ہے، اللہ 2 راستے کاٹ دیے۔ رب العالمین فرماتا ہے لبنا خالصا، 2 کے بدلے 4۔ اللہ اسی لیے رب العالمین فرماتا ہے امن هذا الذي يرزقكم ان امسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور، کون ہے جو تیری خوراک کے بندوبست کرتا ہے؟ اللہ ہے۔ میرے اللہ میرے داتا زمانے سارے تیرے نے، حمد تیری ثنا تیری ترانے سارے تیرے نے، تو مالک ہے جہاناں دا زمین آسماناں دا، عرش والے فرش والے خزانے سارے تیرے نے، وہ رب ہے تیری میری روٹی روزی کے بندوبست کرنے والا۔ رب کسے کہتے ہیں؟ رب العالمین کا تذکرہ بندہ مومن نماز میں کھڑا ہو گیا، سب سے پہلے رب کے قرآن کی پہلی آیت کو پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، ابتدا رب کا نام لے کے، پہلی خوبی۔ نماز میں کھڑا ہے، نماز پڑھتا جا رہا ہے، رکوع میں گیا، کہتا ہے سبحان ربی سبحان ربی، رکوع سے اٹھنے لگا تو پڑھتا ہے سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، پھر اپنے رب کو یاد کرتا ہے، سجدے کی حالت میں چلا گیا، اپنی پیشانی کو رب کے سامنے رکھ کے کہتا ہے سبحان ربی سبحان ربی سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ پوری نماز پڑھتا جا رہا ہے، پڑھتا جا رہا ہے، رب کا تذکرہ کرتا جا رہا ہے۔ زندگی میں نماز شروع کی، ابتدا کی رب، قرآن پڑھا ابتدا رب سے۔ سورت کی قرآن کی آخری سورت کون سی ہے؟ سورۃ، پہلی آیت کیا ہے؟ قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ
برب الناس، ابتدا ہے تو رب کا تذکرہ ہے، قرآن کا اختتام ہے تو رب کا تذکرہ ہے۔ میرا اور آپ کا باپ کون ہے؟ آدم علیہ السلام۔ انسانیت کا باپ کون ہے؟ اپنے رب سے ہم کلام ہوتے ہیں، دعا کون سی ہے؟ آدم علیہ السلام کی زبان پر سب سے پہلا جو لفظ آیا ہے، کہتا ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا، ابراہیم علیہ السلام لگتا ایسے ہے کہ اگر رب کو منانا ہو نا، اللہ کو منانا ہو تو رب خوبی ایسی ہے کہ اللہ کو بڑی پسند ہے۔ نبی علیہ السلام کی مجلس ہے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے بیٹھے ہیں، تورات کے اوراقات میں پڑھے جا رہے ہیں، باتیں کیے جا رہے ہیں۔ رب کے محبوب نبی جی تورات میں بڑی اچھی اچھی باتیں ہیں، کیا ہم اس سے لے لیا کریں؟ نبی علیہ السلام کے چہرہ پر انوار پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑ گئی، فرمایا عمر تجھے تیری ماں گم پائے، دیکھتا نہیں میرا محبوب نبی ناراض ہو رہا ہے۔ زبان پر کیا لفظ آ گئے؟ جب چہرے پہ نظر پڑی کہا رضیت باللہ ربا، رضیت باللہ ربا، زبان پر لفظ ہے کہ میں اللہ کو اپنا رب مان کر راضی ہو گیا۔ ناراضگی دور کرنی تو لفظ رب، آپ اندازہ لگائیں۔ ابراہیم علیہ السلام رب سے عرض کرتے ہیں ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ، ربنا انی اسکنت من ذریتی، دعا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ربنا ربنا ربنا، میرا تیرا محبوب نبی ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے دل کی چاہت ہوئی میں پیارے نبی کی رات کی عبادت کو دیکھوں، میرا سونا ربی رات کو عبادت کتنی کیسے کرتا ہے۔ میں اپنی خالہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں چلا گیا، میں نے عرض کی رب کے محبوب نبی کی زوجہ سے، میری خالہ ہے، میں نے کہا خالہ میں رات کو رکنا چاہتا ہوں۔ میرے محبوب نبی کی زوجہ کہتی عبداللہ گھر میں اتنی جگہ نہیں ہے جہاں تو سو سکے، کمرہ اتنا چھوٹا سا ہے۔ ابھی بات چل رہی تھی کہ سید الانبیاء محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، میرے محبوب نبی نے پوچھا میمونہ کیا بات ہے؟ عرض کی اللہ کے رسول، عبداللہ کہتا ہے میں نے گھر میں سونا، اور میں نے کہا گھر میں جگہ ہی نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میمونہ ہم ایسے سیدھے لیٹ جائیں گے، ہمارے پاؤں والی سائڈ پہ عبداللہ لیٹ جائے گا۔ رات کا وقت ہے، میرے محبوب نبی اٹھے ہیں، عبداللہ دیکھتے ہیں، فرماتے ہیں جیسے میرے محبوب نبی اٹھے رب کے قرآن کی سورہ آل عمران آخری رکوع کو تلاوت فرمایا، میرے محبوب نبی پڑھتے جا رہے ہیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض۔ رات کا سما
میرا محبوب نبی قرآن کا وہ حصہ پڑھ رہا ہے، ہاتھ باندھے رب کے حضور جب کھڑے ہو جاتے ہیں، بندہ مومن ان آیات کو پڑھتا ہے، کبھی ان کے مطالب، کبھی ان کے معانی پڑھ کے دیکھو، آپ حیران رہ جاؤ گے۔ رب کا حبیب کھڑا ہے، اللہ نے ایک نا بات فرمائی ہے، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور میرے بندے کبھی میری کائنات پر غور کر لیا کر، میری کائنات کو دیکھ لیا کر، تمہیں پتہ چلے گا تیرا رب کون ہے، اور تیری خواہشیں اتنی اتنی سی، تیرا رب وہ ہے جس نے اتنا بڑا آسمان کھڑا کر دیا، ایک نہیں 7 آسمان کھڑے کیے ہیں۔ اور رب پھر بندے کو کہتا ہے، الذی خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور۔ میرے بندے کبھی دیکھنا اس نیلی چھت کو، صدیاں بیت گئی بنائے ہوئے، تیری چھتیں بوسیدہ ہو جاتی ہیں، اس کو بھی دیکھنا کہیں بوسیدہ نہ ہو گئی ہو، کہیں سوراخ نہ ہو گیا ہو۔ میرا رب فرماتا ہے ثم ارجع البصر کرتین ينقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، ایک مرتبہ نہیں، بار بار دیکھ، بار بار دیکھنے کے بعد بھی تیری نظر تھک کر واپس آ جائے گی، میرے آسمان میں سوراخ تلاش نہ کر پائے گا۔ رب وہ ہے جس نے اتنا بڑا آسمان کھڑا کر دیا ہے، تجھے بیٹا لینے کے لیے در در پہ دھکے لینے پڑتے ہیں، روٹی روزی کے لیے در در پہ، مذاہب کو دور کرنے کے لیے در در کی مٹی چاڑتا ہے، اور کبھی اس رب کے در پہ آ کے اس کی خوبیوں کا تذکرہ کر کے اس کے سامنے اپنی التجائیں تو رکھ لے۔ بندہ مومن کھڑا، اور ربنا، اللہ فرماتے ہیں وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تنہائی میں بیٹھ کر رب کی کائنات کو دیکھنا، بے ساختہ تیری زبان پر لفظ آ جائے گا، کون سا لفظ؟ ربنا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ اللہ تیری کائنات کو دیکھتا ہوں، اس میں کوئی چیز تو نے بیکار پیدا کی نہیں ہے، زمین پہ پڑا ہوا تنکا میری عقل اس کا ادراک نہیں کر سکتی، لیکن اللہ تو نے اس کو بھی بیکار پیدا نہیں کیا، وہ بھی کارآمد ہے۔ آگے قرآن پڑھتے چلے جاتے ہیں تو آنکھیں کھل جاتی ہیں، رب کا حبیب پڑھتا جا رہا ہے، ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، معافیاں مانگتا ہے اس سے پہلے کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب۔ یہ خوبی رب کو پسندی بہت ہے۔ بات اختتام کی طرف، موضوع اتنا لمبا ہے، قرآن پڑھتے جائیں تو قرآن ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا۔ موت کا وقت قریب ہے، مرنا سب نے، میں نے بھی، آپ نے بھی۔ یہ کھیل بدن کا پھک جائے گا، یہ سانس بھی ایک دن رک جائے گا، بیڑا پار اسی کا ہے جو رب کے سامنے جھک جائے گا۔ کتنی دنیا گزر گئی اور کتنی اور بھی آوے گی، کتنی ہے موجود یہاں پر، موت سبھی کو کھاوے گی۔ نہ چڑھتی جوانی پہ گمنڈ کرے، ایک روز بڑھاپا آوے گا، چلنا پھرنا ہوگا مشکل، ٹکڑا کھاٹ پہ کھاوے گا۔ اے بابے بیٹھے رہے، کبھی پوچھو تو ہی جوانی کیسی تھی،
جو من و من وزن اٹھایا کرتے تھے، آج ان کی ٹانگیں ہی ان کے وجود کا وزن نہیں اٹھاتی۔ یہ وقت آ جاتا ہے انسان پر، اس سے پہلے پہلے اپنے رب کی پہچان کر، کون سا تیرا رب ہے۔ یہ رنگ تیرا ڈھل جاوے گا، تیرے بچے تجھے چڑھاویں گے، تجھے ٹائم پہ ٹکڑا مشکل دیں اور آپوں مزے اڑاویں گے۔ گر کوئی خدمتی نے کہے گا پھر تجھے یہ ڈانٹیں گے، تو بیٹھا خاموش رہے گا، مال تیرا یہ بانٹیں گے۔ زندگی بھر کی کمائی سامنے پڑی ہے، اولاد تقسیم کر رہی ہے، بابا بول بھی نہیں سکتا، کوئی بات کہتا ہے، کہتے ہیں او بابا چپ کر جا، تو نے قبر میں لے کے جانا ہے۔ کمایا ہوا اس کا مال اولاد بانٹتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اور جب برا بڑھاپا آئے گا، وہ وقت گزرنا مشکل ہے۔ میرے تیرے محبوب نبی دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من ارذل العمر، اللہ ایسی عمر سے بنا چاہتا ہوں جو دوسروں کے محتاج کر دے۔ بڑھاپا ایسا، جب برا بڑھاپا آئے گا، وہ وقت گزرنا مشکل ہے، تیری قیمت اتنی گھٹ جائے گی، خریدار بھی ملنا مشکل ہے۔ بابے کو کوئی مزدوری پہ بھی نہیں لے کے جاتا، موت کا فرشتہ آ گیا، میرے رب نے نقشے قرآن میں کھینچ دیے۔ جب فرشتے کو دیکھتا کہتا ہے فَيَقُولَ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، اللہ موقع ہی نہیں ملا، میں نے بہت کچھ اکٹھا کیا ہے، میں تقسیم کرنا چاہتا ہوں۔ فَيَقُولَ رَبِّي، میرے رب، میرے پروردگار مجھے مہلت دے دے۔ میرا رب کہتا نہیں، موت کا فرشتہ کہتے ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، الی ربک، اس وقت بھی فرشتہ کہہ رہا ہوتا ہے اے لوٹ جا اپنے رب کی طرف۔ موت آ گئی، قبر میں گئے، پہلا سوال پھر وہیں آ گیا، من، بس میں اتنی بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، یہ جو بیچ کی زندگی ہے نا، بیچ کی زندگی، یہ صرف اس پہچان کے لیے مجھے اور آپ کو بھیجا ہے۔ میں نے حاصل پور کے ایک گاؤں میں 162 مراد میں بریلویوں کی مسجد میں نے اسی بیان کو جب وہاں بیان کیا تو میں نے یہ لفظ بولے نا جب، کہ یہ جو بیچ کی زندگی ہے مجھے اور آپ کو رب کی پہچان کے لیے بھیجا ہے۔ یہ سوال کیا جائے گا کہ من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ اگر تو اس زندگی میں ہم نے پہچانا ہے تو وہاں ہمارے پاس جواب موجود ہے۔ تقریر جیسے ختم ہوئی، بابے کھڑے ہو گئے، ان کا مولوی صاحب ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ بابے کہتے ہیں مولوی صاحب انہوں نے آج تک نبی کے بارے میں بتایا ہے، رب کے بارے میں نہیں بتاتے، ہمیں کیا پتہ؟ یہ آج آپ کی زبان سے سنا ہے، اس لیے یہ دعوت، یہ فکر دے کے چلا ہوں، یہ جو زندگی ہے نا، اپنے رب کی پہچان کریں۔ اگر رب کی پہچان ہو گئی تو کامیابی ہے، پہچان نہ کر سکے تو یاد رکھنا پھر وہاں سخت سزا ہے ایسے بندے کے لیے جو اپنے رب کو پہچان نہ سکا۔ میں انتہائی مشکور ہوں اپنے محترم عزیزم قاری حنیف ربانی صاحب کا، اور اسی طرح قاری ظریف سبحانی صاحب کا، بہت ہی اچھے ساتھی ہیں۔ یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں کام کی بڑی ضرورت ہے، اور انہوں نے ایک جنگل کے اندر منگل بنا دیا ہے۔ میں گائے بگائے آتا رہتا ہوں، دیکھتا رہتا ہوں، ہر دفعہ جب بھی آیا تو الحمدللہ کوئی نہ کوئی نئی چینجنگ ملی ہے۔ آج مجھے شرف ملا، میرے ہی علاقے کے، ہم ایک ہی علاقے کے رہنے والے فضیلت الشیخ حافظ مشتاق احمد اکاڑوی صاحب، کیونکہ میرا تعلق بھی اکاڑا سے ہے، تو میرے لیے یہ ایک
شرف کی بات ہے کہ میرے پاس انہوں نے قیام کیا اور آپ کے پاس ہم حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ ہمارا آنا اور سنانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آپ ساتھی اب تیاری کریں نماز کے لیے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر